الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز اینڈ لسنرز کی خدمت میں سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام افواہ یا حقیقت، اور آج کا ہمارا ایپیسوڈ نمبر 1 جس کا کہ ٹاپک ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان گھر میں یا دکان میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسی توہم پرستی ہے، ایک ایسا سپرسٹیشیس یعنی کہ ریچول ہے ہمارے ہاں لوگوں کے دماغوں میں، اس عجیب و غریب قسم کی شیطانی خناس نے یہ گھر کر لیا ہوا کہ جی عصر سے مغرب کیوں؟ یہ کہتے ہیں جی اسے جھاڑو دینے سے گھر کا روزی رزق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جب اللہ بہترین رزق دینے والا ہے تو یہ جھاڑو کیا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا یا دیا جانے والا رزق روک سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی جھاڑو دینے سے آپ کی روزی روزگار میں بندش ہو جائے گی؟ یہ دیکھیے، سب سے پہلے سوچنا یہ ہوگا کہ یہ کن لوگوں کا عقیدہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں، جو بے بس ہیں، بلکہ میں اگر ایک جملہ بولوں کہ لوزرز آلویز میک ایکسکیوزز، کہتے ہیں کہ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بہانے تراشتے ہیں۔ جی ہاں، تو جنہوں نے کچھ کرنا نہیں ہوتا یا جن لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، وہ اس قسم کی توہمات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بڑی شد و مت کے ساتھ یقین بھی رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں مردوں سے زیادہ خواتین توہمات کا شکار رہتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں گھر میں اچھا کبھی کوئی لڑکیاں یا بہو یا بیٹی شام کو جھاڑو دینے لگے، یا سارا دن ٹائم نہیں ملا تھا چلو میں جھاڑو دے دوں، تو مائیں، ساسیں، دادیاں، نانیاں ایک دم کہتی نا بیٹا شام ہو گئی ہے، اس وقت جھاڑو نہیں دینا، نہیں تو رزق میں تنگی واقع ہو جائے گی۔ ارے نہیں بھائی، رزق میں تنگی واقع ہو ہی نہیں سکتی، کیوں؟ رزق دینے کا وعدہ اللہ کا ہے۔ بس آخری بات عرض کروں گا، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھاڑو دینے سے ہمارا رزق رک جائے گا، ذرا سوچئے، اللہ نے کہا میں تو بہترین رزق دینے والا ہوں، آپ نے کہا جی ٹھیک ہے جی اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہ مجھے میرے مقدر کا تقدیر کا میرا رزق دے رہا ہے، لیکن جھاڑو کے اندر یا کسی اور کے اندر اللہ سے زیادہ طاقت آ گئی اور اس نے اللہ کے دیے جانے والے رزق کو روک دیا، رک جاؤ، نہیں اس کے پاس نہیں جانا کیونکہ میں نے جھاڑو دے دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے اور کم علمی کی بات ہے کہ ان باتوں سے ہمارے ایمان کا تو نقصان ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دنیاوی تعلقات کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ باتیں، وہ خرافات، وہ توہمات جن سے کہ ہمارے یقین اور عقیدے کے اندر کسی بھی قسم کا بگاڑ پیدا ہوتا ہو، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، علماء حقہ کے ساتھ بیٹھیں، اور اس قسم کے پروگرام جس میں آپ کے یقین اور عقیدے کی صحیح معنوں میں ذہنی اور جسمانی آپ کو فکر عطا ہو، جس سے آپ بہترین سوچ اور ایمان اور عقیدے کے مالک بنیں، ایسی صحبت ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔